بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دین اسلام دنیا میں کوئی نئی چیز ہے؟ مسلمان کیا کوئی نیا دین رکھتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 78 جو کہ آخری ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم اسے تفسیر ابن کثیر کی حد تک بھی مکمل نہ کر سکے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس ذات بابرکات نے تمہارا انتخاب فرمایا، تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں کی، اور یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ انہوں نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ولی اور مالک ہیں، بس اللہ تعالیٰ کتنے ہی اچھے مالک اور کتنے بہتر مددگار ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مزید رغبت دلانے کے لیے یہ بتایا کہ یہ دین کوئی نیا نہیں۔ جس طرح کہ میں نے موضوع بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا مسلمان کوئی نیا دین رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم کوئی نئی امت نہیں ہو، بلکہ تمہارا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مدتوں سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں میں تمہارے چرچے چلے آ رہے ہیں، اور سابقہ کتابوں کے پڑھنے والے تم سے بخوبی آگاہ ہیں، اور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے قرآن میں بھی اور سابقہ کتابوں میں بھی تمہیں مسلم قرار دیا ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے جو کہ سنن ترمذی میں ہے 2873 میں۔ محدث العصر امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جاہلیت کے دعوے کرے، یعنی باپ دادا پر حسب و نسب پر فخر کرے، دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نمازیں بھی پڑھتا ہو؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہی کیوں نہ ہو۔ اور سورۃ البقرہ کی 21ویں آیت مبارکہ ذکر کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس ذات بابرکات نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا کی بہترین امت اسی وجہ سے بنایا ہے کہ تم قیامت کے دن ان تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تمام اگلی امتیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت کا اقرار کریں گی۔ اس امت کو تمام امتوں پر سرداری حاصل ہے، اس لیے اس امت کی گواہی قیامت کے روز معتبر مانی جائے گی، اور گواہی یہی ہوگی کہ ہر امت کے نبی اور رسول نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، اور آقا علیہ السلام اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ الہ العالمین
میں نے بھی آپ کا پیغام اپنی امت تک بلکہ ساری انسانیت تک پہنچا دیا تھا، حق رسالت ادا کر دیا تھا۔ اور جب ہم تفسیر ابن کثیر کھولتے ہیں سورۃ البقرہ 143ویں آیت مبارکہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ وہاں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزید اس کو دوبارہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، بلکہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر فرض قرار دی ہیں انہیں خوشی اور شوق سے سر انجام دو، خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ، اور اللہ نے جو کچھ واجب کیا اسے دلی محبت سے بجا لاؤ، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، اور ان میں سب سے پہلے نماز ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے کہ امیر طبقہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ دلی خوشی کے ساتھ فقراء مساکین میں تقسیم کرے، اور اس سے ان فقراء کے گھروں کا نظام، ان کی زندگی کا سسٹم چلتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی رکھی گئی ہے اور بہت کم حصہ رکھا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات سورہ توبہ کی 60ویں آیت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، وہاں پر رجوع کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس آیت مبارکہ کو جا کر تفصیل سے پڑھیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اور اپنے رب پر ہر وقت اعتماد رکھو، اللہ تعالیٰ کی تائید پر نظریں رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کارساز ہیں، تمہارے محافظ ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمانے والے ہیں، اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ کر دیں اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے بہتر مددگار اور دوست کوئی نہیں۔ ساری دنیا دشمن ہو جائے تب بھی اللہ والوں کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس حوالے سے ایک اور بات نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام وہیب بن ورد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، اپنے غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی اپنے غصے کے وقت تمہیں معاف کر دوں گا، اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان سے بچا لوں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہیں کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، جب تجھ پر ظلم کیے جائے تو صبر و ضبط سے کام لو، مجھ پر نگاہ رکھو، میری مدد پر بھروسہ رکھو، میری مدد پر راضی رہو، اور جب تک میں تمہاری مدد کر رہا ہوں یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ تم اپنی مدد آپ کرو۔ تفسیر ابن کثیر کی حد تک آج کا سبق مکمل۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔